مبارکہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلاۃ دائمۃ ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. شہر میں شخص 1 2 3 کہتا تھا جو سکول میں مرد کاری جاتا تھا. آج میں عاشقان مصطفیٰ سے نام پاک مصطفیٰ پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ پرسکون رہیں اور میرے گزارشات کو سنیں تاکہ ہماری آواز ہمارا موقف دنیا تک پہنچ جائے. حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، اس وقت میرے دائیں میرے بائیں میرے ہمراہ کراچی کے ممتاز جید علماء کرام، مفتیان نظام تشریف فرما ہیں. اہل سنت و جماعت کی مدارس و جامعات کے محتمین اور ناظرین اعلیٰ تشریف فرما ہیں. ان میں سارے ہزاروں مملکتوں کا نمائندہ ہے اور میں سب کی طرف سے اپنا موقف پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے میں امیر المجاہدین علامہ حافظ خالد حسین رضوی صاحب، علامہ میر محمد افضل قادری صاحب اور اسلام آباد میں 2 ہفتے سے موسم کی شدت کے باوجود عظمت و استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں کھلے آسمان پر. جہاں کراچی میں بیٹھے ہیں، میں ان میں سے ایک کی عظمت و استقامت کو سلام کرتا ہوں. میں قائدین کی عظمت و استقامت کو سلام کرتا ہوں. میں ایک کارکن کی عظمت و استقامت کو سلام کرتا ہوں. میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن گودوں میں یہ عاشقان مصطفیٰ پلے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے دان کیا حضرت علامہ حافظ خالد حسین رضوی کی جسمانی معذوری پر. میں کہتا ہوں کہ جن کی ٹانگیں پوری قوت کے ساتھ سلامت ہیں وہ اس مرد عظیمت کی بہادری پر قربان ہیں. کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ کیا بات ہے. تاریخ کے 2 فاتحین ایک دور پہ تھے. تیمور کو ننگ تھا اور یلدرم آنکھ سے معذور تھا، مگر ان کی عظمت نے ان کو اپنے عہد کا سب سے بڑا فاتح بنانا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ خالد حسین رضوی اور ان کے رفقا سرخرو ہو کر کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، افتخار کے ساتھ واپس پلٹیں گے.
آپ سے کہتا ہوں، پوری قوم سے کہتا ہوں کہ ہر سانس میں ان کی کامیابی اور سلامتی کے لیے دعائیں امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے 1970، 1977 اور 1985 کے بعد پہلی بار اہل سنت کے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن کا راستہ دینا، اس پر بھی انہیں سلام کرتا ساتھ ساتھ جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس مرد جری کے ساتھ ان کے قافلے میں آ کر شامل اور غیر مشروط طور پر ہم نے ان کی حمایت غیر مشروط طور پر کسی تحفظ کے بغیر ہم نے ان کی حمایت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اس زیادہ مستقیم پر قائم ہیں اور جب رہے ہم ان کی حمایت کرتے رہیں۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ صرف کراچی کے علماء نہیں، ہم پورے پاکستان کے علماء کو میدان عمل میں حق کی حمایت میں لائیں گے اور لگائیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے سوالات اٹھائے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی مشکلات کا ہمیں احساس ہے۔ ہم فرشی لوگ ہیں، ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں، اور جو مشقت عوام برداشت کر رہے ہیں کراچی میں یا راولپنڈی اسلام آباد میں، ہمیں اس کا احساس ہے، مگر سیاست کے نام پر 126 دن تک لوگ برداشت کریں اور جن پر کائنات کی ساری سیاست قربان ہو جائے، نام پر تکلیف ہونے لگے۔ اس لیے وہ مشن کوئی اور تھا، یہ مشن کوئی اور ہے۔ وہ ایوان اقتدار میں پہنچنے کا تھا، یہ غلامی مصطفیٰ کچھ لوگوں نے میڈیا میں بیٹھ کر کے کہا، اور کچھ پرسن آج ان کو حقوق انسانی بھی یاد آ رہے ہیں، آج ان کو سول رائٹس بھی یاد آ رہے ہیں، جب کل وہی اسی اسلام آباد کرنا تھا تو آپ کو پر پر کوئی قوم دکھا رہے ہیں، آپ ایک جمعہ دکھا رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے مذمت نہیں کی، تو نام پاک مصطفیٰ اس لیے ایک نے یہ کہا کہ زاہد حامد استعفیٰ دے دے گا تو کوئی اسے زندہ چھوڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پرویز رشید نے علانیہ دینی دارس کو جہالت یونیورسٹیاں کہا، اس سے استعفیٰ اس پر نہیں دیا گیا، جب کسی اور کی شان کو چھیڑا تو اس سے استعفیٰ دیا گیا، تو کیا وہ زندہ جل کر نہیں رہا؟
کیا مشاہد اللہ چل پہ نہیں رہا دعوت چھوڑنے کے بعد؟ تو ہم جنونی نہیں ہیں، دین کے خادم، اللہ کے رسول کے غلام اور عاشق جنونی نہیں ہیں۔ ہم ہوش سے بات کرتے ہیں اور ہوش سے بات کرتے رہیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ عوام کی مشکلات کا وقت کم کرو، اور جو مسئلہ آپ نے کل حل کرنا ہے، ہفتے کے بعد حل کرنا ہے، 2 ہفتے کے بعد حل کرنا ہے، وہ کل کی بجائے آج کرے اور آج کی بجائے کل کرے۔ میرا موقف کل بھی یہی تھا، آج یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک بھی رکن اور پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھنے والی ایک بھی جماعت اس غفلت مجرمانہ سے بری نہیں۔ بے شک۔ اس لیے جہاں پارلیمنٹ نے اپنی غفلت مجرمانہ کی دعوی کی ہے، اسے ایک قرارداد ندامت کی اپنے حق میں پاس کرنی چاہیے اور پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں پہلے کہتا تھا لوگ نہیں سمجھتے تھے، لیکن کل میں نے ٹیلی ویژن اسکرین پر سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب جو سینیٹر ہیں، وہ الیکشن ریفارم کمیٹی کے ممبر تھے، اس کمیٹی کے 136 اجلاس ہوئے اور ہمیں پتا ہے کہ کس کس کی مخالفت ہوئی۔ جس میں مخالفت کرنے والا ایک فرد نہیں ہے، تو پھر تو اس کی پروب ہونی چاہیے، اس پوری تحقیق چاہیے کہ بند والے کے پیچھے اختلاف کرنے والے کون کون تھے۔ آج سب ضرورت سامنے آ رہے ہیں، تو قوم کو حقائق معلوم ہونے چاہیے، تاکہ جب قوم کے دروازے پر کوئی ووٹ مانگنے جائے تو قوم ان سے سوال کر سکے کہ تم نے ختم نبوت کے بعد بلند کی تھی۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا ہمارا جہل ہے، یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تحریک البیت یا رسول اللہ اور ان کے قائدین کی حمایت کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں کہ بندوں کو راضی کریں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی تاجر یا سیٹ جا کر نہ کرے، وہ فرض نشین کرے تو اللہ کے حبیب کی محبت میں 6 نومبر سے میدان میں کھڑے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ان کا حق ہے، یہ فیصلہ وہی کریں گے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ گورنمنٹ اس وقت مشکلات میں ہے، گورنمنٹ کے لیے کوئی اقدام مشکل ہے، لیکن کچھ مصیبتیں میں بھی آتی ہیں اور کچھ مصیبتیں خود تلاش کی جاتی ہیں۔ یہ مصیبت خود گورنمنٹ کی کمائی آئی ہے، یہ مصیبت غیب سے نہیں آئی، یہ مصیبت خود انہوں نے تلاش کی ہے۔ تو جو مصیبت آپ نے خود تلاش کی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا بھی آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا۔
کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دیکھیے یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ جو بابا وہاں بیٹھا ہے اس سے بات کرو. ہمیں بھی پاکستان میں امن چاہیے، ہمیں بھی پاکستان میں سلامتی چاہیے، ہم بھی پاکستان میں کوئی انتشار اور کوئی فساد نہیں چاہتے. مجھے صاحب اقتدار نے کہا کہ اگر اس طرح ہوگا آج ان کے مطالبے پر وزیر کو بیٹھا کریں گے کہ کوئی اور آتا کر نام دیا. میں نے کہا کہ ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں. اہل سنت و جماعت کے کریڈٹ پر کوئی دہشت گردی، اہل سنت و جماعت کے کریڈٹ پر کوئی فساد، اہل سنت و جماعت کے کریڈٹ پر کوئی انتشار. 2014 میں تلاشی کی جاتی تھی اور پولیس والوں اور سلامتی کے اداروں کو تلاشی سے کے گزرنا پڑتا تھا. انہوں نے کسی کی توجہ نہیں دی. اور میں اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ چاہے پولیس کا سپاہی ہو، فرنٹیئر کانسٹیبلری کا سپاہی ہو، رینجر کا سپاہی ہو، فوج کا سپاہی ہو، سب ہمارے بھائی ہیں. ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. ہو سکے تو ان کو کھانا بھی دو، ان کو چائے بھی دو، ان کو پانی بھی دو. بلا وجہ ہمارے لوگ کسی کو نہ تکلیف پہنچائیں گے، کسی کو نہ نقصان پہنچائیں گے. آپ بھی نہ چڑھیں اور پنجابی میں کہتے ہیں نہ چڑھ بلند. اس لیے ان کو مجبور نہ کیا جائے، ان کو چھیڑا نہ جائے. میں نے کالم میں لکھا تھا کہ امریکہ اور مغرب کے پاس سب سے بڑا تھریٹ، سب سے بڑا ڈرامہ موت ہے، اور جو موت کو اپنی آرزو بنا لے. غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. لہذا میں حکومت کے تمام ذمہ داران سے، میں ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں، میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، میں مغلوب الغضب آدمی نہیں ہوں، لیکن میں حالات کی نزاکت کو دیکھ رہا ہوں. سامنے دیوار پر جو لکھا ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں. بصیرت اور اس کا عقل اور اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اسے نوشت دیوار پڑھ لینا چاہیے اور دانش مندی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کہا گیا کہ اب تو ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے. میں نے کہا بسد احترام مجھے اسی ہائی کورٹ سے میرا سوال ہے، 126 دنوں میں آپ کا یہ حکم کیوں نہیں آیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن عدالتوں کو بھی عاشقان مصطفیٰ کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، اب ایک نیا فیشن آیا ہے کہ جی قانون تحفظ ناموس رسالت تو ٹھیک ہے، لیکن جو غلط الزام لگائے یا جس کی شہادت جھوٹی ساتھ ہو اس کو وہی سزا دینی چاہیے جو اس جرمی ہے. تو میں ساری فاضل عدالتوں سے سوال کرتا ہوں
اپنے وقت کے اہل دانش سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ضابطہ صرف قانون تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہے؟ کیا آپ کے ملک میں کسی قاتل کے بارے میں گواہیاں دی جاتی ہیں اور عدالت ان کی گواہیوں کو عدالتی معیار پر پورا نہ کرنے کی وجہ سے رد کر دیتی ہے تو آپ ان گواہوں کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں؟ پھر کیا اس قانون کے ساتھ آپ کو کیا قد ہے؟ اس لیے ایسا امتیازوں کے خلاف اخبار چاچا کے سامنے کون سے کہا ہے کہ جس کی گواہی رد ہو جائے اس کو وہی سزا دو، تو یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ قانون تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ یہ امتیازی سلوک برداشت نہیں ہوگا، اور جو اس طرح کا مشورہ کر رہے ہیں وہ ایک نئی احتجاجی تحریک کی بنیاد ہیں، ان کو ہم متنبع کرتے ہیں، ان کو وارننگ دیتے ہیں۔ اور ایک بات مجھے آج آتے ہوئے کسی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ہے کہ جو کالے دل والے ہیں، جو کالے والے ہیں وہ بلیک فرائیڈے منا رہے ہیں، جو نورانی دل والے ہیں، جو نورانی روح والے ہیں، وہ نورانی جمعہ مبارک منا رہے ہیں۔ اس لیے مغرب کا کلچر اس سرزمین پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، جن کو یہ کلچر عزیز ہے وہی چلے جاؤ۔ یہ ملک نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر بنا ہے۔ یہ ملک تب تک قائم رہے گا جب تک یہاں مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہوگا۔ اگر اس نام سے وفا نہیں کرو گے تو پھر بقا کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ حق و صداقت کی چٹان منیب الرحمان، منیب الرحمان، حق و صداقت کی چٹان منیب الرحمان، منیب الرحمان۔ دوسرا ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم زندہ آخری بات، جن کے پاس دو پاسپورٹ ہیں، جن کی اولادیں ملک سے باہر ہیں، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی پارلیمنٹرین ہو، چاہے کوئی حاکم ہو، چاہے کوئی جرنلسٹ ہو، یہ ان کا نہیں، یہ ان کا ملک ہے جن کے پاس ایک پاسپورٹ ہے۔ یہ ان کا ملک ہے جن کے پاس ایک شناختی کارڈ ہے۔ یہ ان کا ملک ہے جن جو خود بھی اور جن کی آنے والی نسلیں اسی بات میں دفن ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے حقیقی وارث پاکستان کے عوام ہیں، اور پھر اہل سنت و جماعت ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں غیر مشروط حمایت کی۔ کانگریس کے ہم نوا نہیں تھے اور آج بھی ہیں، اس پر قائم ہیں، انشاءاللہ تعالی کل بھی اس پر قائم ہیں۔ میں ایک بار پھر امیر المجاہدین علامہ حافظ خالد حسین رضوی، سبحان اللہ، میں ان سے آج تک بالمشافہ ملاقات نہیں، وہ ایک مفتی صاحب کے جلسے میں اور ایک لاہور میں فتح نبوت کانفرنس میں انہوں نے مجھے بلایا تھا، لیکن وہ بھی سرسری اسٹیج پر ملاقات ہوئی۔ ان کے استاد اور میرے استاد حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزارانی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس لحاظ سے مدنی عمر میری معلوم سے جونیئر ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کے شاگرد علامہ حافظ استاد صحیح ہیں اور یہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن بڑا وہ ہوتا ہے بڑے کمال کا۔
اسلام آباد میں جو بیٹے تھے ان کی اور پوری قیادت کی عزیمت و استقامت کو سلام